ابھی عارف محمد خان صاحب بی جے پی کے نیتا ہیں اور گورنر بھی ہیں، غالباً کیرل کے گورنر ہیں. ابھی ان کا ایک ویڈیو آیا کہ صاحب ایودھیا میں شری رام چندر جی کا جو مندر بنا ہے اس میں وہ جا کر کے ماتھا ٹیک. اب صاحب عارف محمد خان صاحب بات کریں گے تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے، حدیثیں بھی پڑھیں گے، بڑے جانکار ہیں صاحب. لیکن چاٹوکاریتا کی حد یہ ہے، چمچا گیری کی حد یہ ہے کہ موقع آیا تو غیر اللہ کے آستانے پہ جا کے، مندر میں جا کے انہوں نے سر بھی ٹکا دیا. ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا. تو بھائی صاحب توحید اتنی ہلکی چیز بھی نہیں کہ آپ کہیں پر بھی سر جھکا دیں، کسی کی بھی جے جے کار کر دیں، کسی کے بھی نام کا نعرہ لگا دیں اور آپ کی توحید میں کوئی فرق نہ آئے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید اس بات کا نام ہے اللہ کو چھوڑ کر کے باقی سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا جائے کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ کے ذات. توحید کمپرومائز کرنے کا نام نہیں ہے میرے. توحید سمجھوتا کرنے کا نام نہیں ہے. توحید اس بات کا نام نہیں کہ گائے بھی گابن ہوتی ہے، بیل بھی گابن ہوتا ہے. اس کا نام توحید نہیں ہے. توحید سچائی کا نام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد اس کا کوئی باپ نہیں، ولم یکن له کفوا احد اس کے کوئی برابر نہیں. یہ ہے توحید. قل یا ایھا الکافرون اے نبی آپ کہہ دیجئے کافروں سے لا اعبد ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اسلام کمپرومائز کا نام نہیں ہے. توحید میں کوئی کمپرومائز. انسانیت اپنی جگہ ہے، مانوتا اپنی جگہ ہے، بھائی چارہ اپنی جگہ ہے. توحید میں کوئی کمپرومائز. مسلمان توحید میں کمپرومائز. الیکشن کا موقع آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلم لیڈرز کہیں پر بھی جا کے سر جھکا لیتے ہیں. ان سے کہیں زیادہ اچھے تو ہمارے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کم سے کم یہ ثابت تو کیا کہ وہ اپنے مذہب کے لیے مخلص ہیں. وہ ڈھونگ نہیں رچتے کہ صاحب ہم جو ہے مسلمانوں میں جائیں تو مسلمان بن جائیں اور دوسروں میں جائیں تو دوسرے بن جائیں. وہ کہتے ہیں صاحب نہیں، میں ہندو مذہب کو مانتا ہوں، میں اپنی پہچان کے ساتھ. یہی ہونا چاہیے. اگر آپ کے نام کے ساتھ خان لگا ہے، آپ کے نام کے ساتھ انصاری لگا ہے، آپ کے نام کے ساتھ مسلم سرنیم لگا ہے، آپ مسلم لیڈر ہیں اور موقع پڑنے پر آپ کسی پتھر کے آگے بھی سر جھکا دیں، کسی بھی غیر اللہ کے در پہ جا کے آپ سر جھکا دیں اور کہیں کہ صاحب الیکشن کا معاملہ ہے اور کرنا پڑتا ہے، تو نہیں صاحب. جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین اور سیاست الگ نہیں ہے. دین کو سیاست سے الگ مت کرو. سیاست کرو مگر دین سے الگ ہو کے مت کرو میرے بھائی. آپ پالیٹکس میں بھی اگر رہیں تو اپنے دین کے اوپر قائم رہیں، اور اگر آپ کی پالیٹکس اور آپ کی سیاست دین سے دور کر رہی ہے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. چھوڑ دو ایسی سیاست، نہیں ضرورت ایسی سیاست. تو توحید میں آج مسلمان بہت برباد ہوا ہے، جبکہ ہماری سب سے بڑی اونچی یہی توحید. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ
اپنی بیوی بچے کو اس پہ آپ ہو گیا، مکہ کی سرزمین میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کرے۔ اپنی اولاد کی نماز کی فکر کر رہے ابراہیم، اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو تو بت پرستی سے بچانا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ آج بالی ووڈ کے بڑے بڑے ہیرو جو ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے، صاحب یہ خان صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، ان کے یہاں اسلام نام کی کیا چیز ہے؟ گنیش پوجا کا تہوار آتا ہے، ان کے گھروں میں گنیش جی کی مورتی رکھی جاتی ہے۔ دیپاولی کا تہوار آتا ہے، صاحب وہ ان کے گھر میں باقاعدہ پوجا ارچنا ہوتی ہے۔ ہولی کا تہوار آتا ہے، پورا پریوار ہولی کھیلتا ہے۔ نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ تہذیب ہے، نہ شرم ہے، اور ہم صاحب بڑے فخر ہو رہے ہیں، بڑا فخر کر رہے ہیں، بڑے لٹو ہو رہے ہیں، صاحب مسلمان لوگ ہیں، خان صاحب لوگ ہیں۔ عامر خان ہیں، ان کی جوان بیٹی بالکل ننگی، آدھی ننگی ہو کر کے باپ کے ساتھ فوٹو کھینچا رہی ہے، باپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ ایک ابھی بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ہیروئن نے اپنے جوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو کنوارا ہے کہ نہیں، تو کنوارا ہے یا تیرا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، تو اب تک کتنی عورتوں کے ساتھ سویا ہے؟ یہ ایک جوان بیٹے سے اس کی ماں پوچھ رہی ہے، آن دا کیمرہ پوچھ رہی ہے۔ یہ کلچر آج ہمارے بالی ووڈ کا ہے، اور ہم صاحب بڑے فخر کرتے کہ ہمارے خان صاحب لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی توحید کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، یہ جو جوتے پڑ رہے ہم کو، اسی توحید سے دور ہونے کی وجہ سے جوتے پڑ رہے، اور واللہ جب تک ہم توحید پر واپس نہیں آئیں گے، جب تک یہ قبروں پر اور مزاروں پر سجدہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اللہ کی توحید کے در پر واپس نہیں آئیں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کوئی حکومت، کوئی پارٹی، کوئی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں توحید کے راستے پر آنا۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہم 17 بار اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور نماز کے باہر کوئی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی دکان کا نام KGN لگا رہا ہے، کوئی اپنے گھر پہ خواجہ غریب نواز لکھ رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز کہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر کہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہنا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، اسی کا نام شرک ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کو شرک برداشت۔ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ ایک شادی شدہ انسان ہے، اس کی بیوی اس سے کہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مگر میں پڑوسی سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، رکھیں گے آپ اس کو نکاح میں؟ بیوی میری ہے، محبت کسی اور سے کرتی۔ اچھا اگر وہ یہ کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اگر میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اگر یہ آپ کی بیوی آپ سے بولے، آپ شک کرنے لگیں گے کہ کم وقت ایسا کیوں بول رہی، آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اس کا مطلب کسی اور سے بھی کرتی ہے۔ بیوی اور شوہر کی محبت میں بھی آپ کو شرکت اور پارٹنرشپ گوارا۔ میرا اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو چلا رہا ہے، جو ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہم پر بارش نازل کر رہا ہے، ہم کو سورج کی روشنی دے رہا ہے، ہم کو اناج دے رہا ہے، ہم کو اللہ جلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے،
ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی دھرتی پر رہ کر کے اس کی آکسیجن میں سانس لے کر کے اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر جھکائیں, کسی اور کی جے جے کار کریں, کسی اور کے آگے جا کے ماتھا ٹیکے. سوچو میرے بھائی اللہ کتنا ناراض ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کی عبادت میں کوئی پارٹنرشپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ پہلی وجہ ہے ہماری بربادی کی, ہمارا عقیدہ خراب ہے, شرک. اور آگے بڑھیے. اس امت کی بربادی کی دوسری وجہ, اس امت کا نوجوان برباد ہے. دنیا کی کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کا نوجوان آگے نہ ہو. جس قوم کے نوجوان رات میں موبائل پر بیٹھ کر کے 3 بجے رات تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوں, جس قوم کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہوں, جس قوم کے نوجوان گٹکھا کھا کر کے اپنی صحت کو خراب کرتے ہوں, جس قوم کے نوجوان گندی عادتوں کے ذریعے اپنے شریر کو برباد کر رہے ہوں, جس قوم کے نوجوان زناکاری اور بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو رہے ہوں, جس قوم کی نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بائکوں پر سیر کر رہی ہوں, جس قوم کی نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہوں, جس قوم کا نوجوان حرام چیزوں میں لت پت ہو, اس قوم کا انجام میرے بھائیوں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس امت کی امید ہے نوجوان, اس امت کا کیپٹل ہے نوجوان, اس امت کی پونجی ہے نوجوان, اور نوجوانوں کو بھی آج سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کی قدر کرو, اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. وان شبابی فیما ابلا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. وان مالی من این اکتسبہ, تو نے مال کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ, اور کہاں پہ خرچ کیا, کہاں سے مال کمایا.